وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ صاد آیت نمبر 1 سے 5 حصہ چہارم، سبق کا نمبر ہے 2109. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے آپ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. صاد والقرآن ذی الذکر. صاد، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پر ہو. بل الذین کفروا فی عزت وشقاق. مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص. ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا. اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب. کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 1. صاد والقرآن ذی الذکر. اور قرآن کی قسم ہے جو سراسر نصیحت ہے. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. بلکہ جو لوگ منکر ہیں وہ محض تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن. ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی. فنادوا ولا تحین مناس. انہوں نے بڑی ہائے پکار کی اور وہ وقت خلاصی کا نہ تھا. وعجبوا ان جاءہم منذر منہم. اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ڈرانے والا آیا. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. منکروں نے کہا یہ تو بڑا جھوٹا جادوگر ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا. کیا اس نے کئی معبودوں کو ایک معبود بنایا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب. بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے. سامعین کرام، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بات یہ ہے، سمجھنے میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ قرآن آج ہمارے لیے ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے. یا تو ہم اس کے مصداق ہیں
یا ہم اس کے خلاف ہیں. یعنی ہماری زندگی جو بھی حال بیان ہو رہا ہے، یہاں پر دیکھیں منکروں کا حال بیان ہو رہا ہے. اور تو اب ہم یہ دیکھیں گے منکروں کی صفات بیان ہو رہی ہیں، ان کا قول بیان ہو رہا ہے، ان کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ منکرانہ صفات جو ہے ہم میں موجود ہیں یا نہیں ہیں. اگر نہیں ہیں، کسی میں بھی نہیں ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی. اور اگر ہیں یہ صفات، اگر ہم میں موجود ہیں، تو پھر ہمیں اپنی فکر کرنی ہوگی، کیونکہ وقت مہلت ہے، در توبہ کھلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے توبہ کے انتظار میں ہے کہ کب یہ مخلوق توبہ کرے گی اور میرے در پہ آ کے سر جھکا دے گی اپنا. اچھا، آج چوتھا درس ہے انہی آیات کے بارے میں. اور دیکھیں ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم آیا یعنی جو بھی آیات بیان ہو رہی ہیں، کیا ہم ان کو سمجھ گئے ہیں؟ مثال کے طور پہ صاد والقرآن ذکر، قرآن کی قسم ہے جو سراسر نصیحت ہے. نصیحت میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ نصیحت عزت شرف الذکر کے معنی ہے. لیکن ہم اگر آج اگر ہم اپنے رویے کو دیکھیں تو ہم قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آگے مضمون بھی آئے گا، کتابن، اسی صورت میں آگے ایک آیت آئے گی، کتابن انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب میں نے نازل کی ہے تاکہ بہت بابرکت ہے یہ کتاب، مبارک، بہت بابرکت ہے. اب برکت کی تو کوئی حد نہیں ہے، رحمت کی حد نہیں ہے، برکت کی حد نہیں ہے، اور اللہ کی عطا کی کوئی حد نہیں ہے. تو بہت بابرکت ہے، لیکن ہم اسے باعث رحمت نہیں بلکہ افسوس سے یہ الفاظ مجھے کہنے پڑتے ہیں کہ اس کتاب کو ہم اپنے عملی طور پہ باعث زحمت سمجھتے ہیں، کہ اگر ہم نے اس کے مضامین کو قبول کر لیا تو ہم تکلیف میں پڑ جائیں گے، مصیبت میں پڑ جائیں گے. بڑے افسوس سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کتاب کو اگر سمجھتے، رحمت کی کتاب سمجھتے، تو دیکھیں ہر خیر کا کام ہم کرنے میں جلدی کرتے. جو کار خیر ہوتا ہے اس میں ہم جلدی کرتے ہیں. اور مثال کے طور پہ صبح ایک غریب شخص ہے، اس سے کوئی وعدہ کرے کہ بھئی صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد میرے پاس آؤ، میں تمہیں 10,000 روپے دوں گا. اب وہ تو نانے جمی کا محتاج ہے، مزدور، تو وہ تو ساری رات کاٹ کے جاگتے ہوئے گزار دے گا کہ کب صبح ہوگی اور کب فجر کی اذان ہوگی اور نماز ہوگی اور میں اس کے پاس جاؤں گا اور مجھے 10,000 روپے مل لیں گے. یہ میں ویسی ایک مثال کے طور پہ کہ کار خیر کے لیے ہم پھر انتظار کرتے ہیں اور اس پر لپکے پھرتے ہیں. دیکھیں اس وقت دنیا کو ہم نے ایک حاصل دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اور دنیا ہی کے جمع کرنے کے لیے ہم متوجہ ہیں، اور اس کی طرف سارے لوگ اس کے فائدے کی طرف دوڑ رہے ہیں، اسی کے فائدے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہیں. ہم نے سبقت لے جانی تھی ایک دوسرے کو نیکیوں میں، سابقم بالخیرات ومنہم سابقم بالخیرات، ہم نے نیکیوں میں جو ہے سبقت لے جانی تھی. لیکن اس وقت ہم دنیا کے لیے، مردود دنیا، لعنتی دنیا کے لیے ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب یہ ہے نا کہ بات پھر دیکھیں وہی بات آتی ہے کہ قرآن کو ہم نصیحت کی کتاب نہیں سمجھتے، اس میں ہم اپنے لیے کوئی خیر نہیں جانتے، حالانکہ یہ خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے. اللہ کا کلام ہے بھیا، اللہ کا کلام،
اور اس میں خیر نہ ہو، نو۔ ہاں، بعض لوگوں کے لیے جو اس کو تسلیم نہیں کرتے ان کے لیے شر ہے یہ، بل ہوا شر لکم، یہ شر ہے، یعنی یہ ظاہر ہے کہ پھر یعنی آپ نصیحت سے اگر اعراض کریں گے تو اس کا نتیجہ آپ کے حق میں خیر کا نہ ہوگا بلکہ بہت برا نتیجہ ہوگا۔ تو اسی ایک بات کو آپ دیکھ لیں پہلے کہ ہم کیا قرآن سے، یعنی قرآن، ہمارا یقین ہے کہ قرآن میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ہم تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ قرآن فہمی اجتماعی طور پہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، مدتیں ہوئی ہیں کہ قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے، اس کو پس پش ڈال دیا ہے۔ انفرادی طور پہ بھی ہم قرآن سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اجتماعی طور پہ بھی جو اخلاق ہیں قرآن کے وہ ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، جو اخلاق قرآن ہمیں بتاتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ قرآن تو ہمیں زندگی جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، لیکن ہم وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن قرآن گواہ ہے اور سراسر نصیحت ہے، لیکن جو منکر ہے، یہ کون ہے منکر؟ یہ ہم ہیں۔ ہدایت کے منکر کون ہے آج کا مسلمان؟ فی عزت و شقاق، یہ گھمنڈ ہے، ان کو تکبر ہے، شقاق مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اگر ہمارا انفرادی اور اجتماعی رویہ یہ نہ ہو تو پھر آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ ہم تو گھمنڈی نہیں ہیں، ہم تو متکبر نہیں ہیں، ہم تو مخالفت نہیں کرتے، ہمارا رویہ مخالفانہ ہے قرآن کی جو بھی مضمون ہے۔ دیکھیں قرآن ہمیں لے جاتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہمیں وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ تو ہم تو سیدھے راستے کی طالب ہی نہیں ہیں، ہمارا تو اپنا گھمنڈ ہے کہ میں اپنی نصیحت کے لیے کافی ہوں۔ یعنی ہر شخص دیکھیں اپنی منچاہی زندگی گزار رہا ہے، ہر شخص یہ زبان حال سے یہ کہہ رہے کہ مجھے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے رویوں کو تو دیکھیں، کیا آپ قرآن کی ہدایت کے اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں؟ نو، نہ انفرادی طور پہ نہ اجتماعی طور پہ۔ دیکھیں جہاں تک اجتماعی میں بات کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آیا قوم میں یہ تجسس موجود ہے قرآن فہمی کا؟ تو آپ کے نصاب تعلیم میں تو یہ نہیں ہے۔ بچے کو آپ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے 15-16 سال کر کے آپ تعلیم دلواتے ہیں، لیکن وہ بچہ قرآن کو نہیں جانتا۔ آج کا بچہ قرآن کو نہیں جانتا۔ بچہ مطلب 15-16 سال وہ پڑھ جائے، 20 سال جو اس سے فارغ ہو جائے، اس کو قرآن کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ یہ وہ ہمارا گھمنڈ ہے اور مخالفت ہے جو عملی طور پر ہم کر رہے ہیں۔ عملی طور پہ ہم قرآن کے ہدایت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ تو پھر تو دیکھیں اگر ہمارا یہی رویہ ہے تو پھر تو اس دین کو آپ کیوں اپنائے ہوئے ہیں؟ کیوں آپ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ میں اللہ والا ہوں یا صاحب ایمان ہوں یا مسلمان ہوں؟ یہی غلط فہمی جو ہے یہ ہمیں ایک دن کہیں کا نہ چھوڑے گی اور ہمیں جہنم میں، یہی رویہ جو ہے ہمیں جہنم میں لے جائے گا۔ دیکھیں یہاں کفرو، منکر کس بات کا؟ ہدایت کا۔ کیا آج ہم ہدایت کے منکر نہیں ہیں؟ عملی طور پہ بالکل ہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہم تو ظاہری طور پہ مسلمان ہیں، حقیقی طور پہ ہم دنیا دار ہیں، ہم دنیا والے ہیں، اور ہمیں ہمارا مطلوب، محبوب اور مطلوب
ہمیں دنیا ہے. آپ دیکھیں میں آپ کو کوئی ایسی مشکل باتیں نہیں کہہ رہا، اور میں کسی ایک خاص عمر کے لوگوں سے مخاطب نہیں ہوں. جہاں بچے میری بات سن رہے ہیں وہاں ہو سکتا ہے بڑے بزرگ بھی میری بات سن رہے ہوں. عام طور پہ ہمارا رویہ متکبرانہ چال ہے، ہماری رویہ متکبرانہ ہے، ہم گھمنڈ کا شکار ہیں. دیکھیں قرآن، گھمنڈ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بس پورا سمجھتے ہیں، اور یہ تو آج ہم میں سے ہر شخص جو ہے ایسی ہی کیفیت میں مبتلا ہے. زبان پہ نام کیا ہے؟ اللہ رسول، اللہ رسول، اور مرضی اپنی کر رہے ہیں. یہ رویہ آپ دیکھتے ہیں. اصل میں دیکھیں، میں آپ کو ایک مختصر بات کہوں کہ ہم اپنے مفادات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. دنیا کے مفادات، ہر چیز میں، ہر عمل میں، ہر بات میں ہماری دنیا کا مفاد ہمارے پیش نظر ہوتا ہے. جو بھی ہمارے فیصلے ہیں دنیا میں، جو بھی ہم فیصلہ کرتے ہیں وہ ہم ظاہری مفادات کے تحت کرتے ہیں. اپنا نفع نقصان کا حساب لگا لیتے ہیں. بہرحال تو اب یہ رویہ جو ہے یہ تو ہلاکت میں ہمیں ڈال دے گا. اور ہم تو دیکھیں آج کا مسلمان ہلاکت کے بھنور میں پھنس چکا ہے. الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں ہم پڑے ہوئے ہیں. اور فتنہ کیا ہے؟ دنیا کا فتنہ ہے. اس میں ہم مبتلا ہیں، اور حاصل دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اور اسی کو ہم نے اپنی منزل، مقصود، محبوب و مطلوب بنا لیا ہے، اور زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. لیکن یہ ایک اہم بات ہے، ہدایت اگر آتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کے بندے بن جائیں. لیکن ہم تو نفس کے بندے ہیں اور بنے رہنا چاہتے ہیں. اس بات پر بھی ذرا آپ غور کیجئے. ہم نفس کے بندے ہیں اور بنے رہنا چاہتے ہیں. کوئی اپنی اصلاح احوال کے لیے آمادہ نہیں ہے، یعنی اپنی اصلاح کے لیے. اور ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو قابل اصلاح، یعنی وہ کہتا ہے میں اصلاح پر ہوں. انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح پر ہیں، ہم تو مصلح ہیں. ہر شخص اپنی دانست میں اپنے آپ کو مکمل خیال کرتا ہے. وہ پشتو میں ایک مثال ہمارے شیخ ہمیں بیان کرتے تھے کہ خپل بد دولو میز دے. پشتو کی ایک ضرب المثل ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان کو، یعنی انسان کی جو برائی ہے وہ دو کندھوں کے، یعنی پیٹھ پیچھے جو حصہ ہے وہ اس کی مانند وہ ہے دا ولومیز. وہ لوگ کہتے ہیں یہ جو ہمارے وہ ہے نا مونڈے، اس کے پیچھے جو جگہ ہوتی ہے تو وہ تو میں بھی ابھی نہیں دیکھ سکتا. تو جو اپنی برائی ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی. اور ہم میں سے ہر شخص فرعون وقت ہے. فرعون کا کیا مطلب؟ کہ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھے. اور بڑائی اور کیا ہوتی ہے کہ آپ قرآن کو نظر انداز کر دیا آپ نے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. اور بڑائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رسول کی تعلیمات کو آپ نہ سننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر سن بھی لیں تو ان پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. بیگم صاحبہ کو پتہ ہے کہ شوہر کی اطاعت لازمی ہے، جو عام کام ہے، الا یہ کہ وہ قرآن اسلام کے خلاف آپ کو کوئی حکم دے، وہ الگ بات ہے. لیکن شوہر، بیگم صاحبہ کی تو اپنی مرضی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میری مانی جائے. شوہر کہتا ہے کہ میری مانی جائے. تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہمارے اخلاق نہیں رہتے جو کہ ہونے چاہیے. تو یہ میں دیکھیں، یہ جو مثال میں نچلی سطح پہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بات کو سمجھیں. گمنڈ اور کیا چیز ہے؟ مخالفت. اور کیا ہے؟ کس سے مخالفت؟ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ جو منکر ہیں، ہدایت کے منکر، یہ آج کا مسلمان ہے، وہ گھمنڈ میں مبتلا ہے اور مخالفت میں ہے.
تو ایسی جب صورتحال ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہیں پر آپ رک جائیں، اسی آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 2 کو، کہ یہ آیت آپ پر فٹ آتی ہے؟ کیا آپ متکبر نہیں ہیں؟ کیا آپ گھمنڈ میں نہیں ہیں مبتلا اپنی ذات کے؟ ہم میں سے ہر شخص کی اپنی میں ہے، اپنا ایک انا ہے، اپنی میں ہے، اس بات کو تو آپ مانتے ہوں گے نا؟ بچوں کی اپنی انا ہوتی ہے، بچے جب بچے ہوتے ہیں، ظاہر ہے یہ انسانی جو نفسانی کیفیت ہے تو وہ بچپن سے ہوتی ہے، بچہ لالچی ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں بس سب کچھ مجھے چاہیے اور میں ٹھیک ہوں۔ یہ بچہ جب روتا ہے، ضد کرتا ہے، تو وہ کیا ایک گھمنڈ ہوتا ہے اسے، یعنی بچپن سے ہماری جو نفسانی کیفیات ہیں وہ تو بچپن سے انسان کو لاحق ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو دیکھ لیں آپ، ایک غرور، ایک گھمنڈ اور مخالفت۔ بہرحال میں تو بڑوں کی بات کر رہا ہوں، بچوں سے میں مخاطب نہیں ہوں، میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب بڑوں کے لیے جو ہے وہ تو قرآن ہے۔ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو اب قرآن، یعنی جو مسلمان ہے اس کے لیے قرآن میں ہدایت ہے اور نصیحت ہے۔ لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے بڑے بچوں کو دیکھ لیں، سب لوگ قرآن سے دور ہیں اور دور رہنا چاہتے ہیں۔ اور یعنی یہ ایک اچنبھے کی بات ہے کہ قرآن کی ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے اپنی زندگی میں، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر پھر عمل کرنے کی۔ اس بات پہ بھی ذرا آپ غور کیجئے نا، ہم خود نہ ہمارے بچے قرآن کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ ضرورت کا مطلب بھوک اس کی نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ جیسے کہ دو وقت جو کوئی کھانا نہ کھائے تو تیسرے وقت اس کو شدید بھوک لگی ہوتی ہے، اور ہر چیز میں جو ہے وہ ضرب المثل بھی ہے نا، کہ بھوکے کو اگر آپ کہیں گے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہے گا کہ 4 روٹی ہوتی ہیں، 2 اور 2 4 روٹیاں ہوتی ہیں۔ ایسی حالت ہماری ہونی چاہیے قرآن کے بارے میں۔ یہ تو ہماری زندگی کی اساس ہے، قرآن پاک بنیاد ہے، اسی کو آپ نے چھوڑ دیا تو آپ اپنے آپ سے گئے، آپ نے اپنے یعنی خودکشی کر لی، آپ نے اپنے ضمیر کو فراموش کر دیا، اپنی روح کو فراموش کر دیا۔ جہاں تک روح کا تعلق ہے، دیکھیں میں تو عام طور پہ آپ سے بات کرتا ہوں، روح کو تو ہم نے بھلا ہی دیا ہے، اپنے آپ کو ہم نہیں جانتے، ہمیں صرف ظاہر کا نشہ ہے کہ میں یہی ہوں، میں عورت ہوں، میں مرد ہوں، میں بوڑھا، میں جوان، میں بس ساری میں آپ نے لگائے رکھی ہے، اور ساری جو تذکرہ ہے وہ آپ کے ظاہر کا ہے، ظاہر کے جادو آپ پر چل گیا ہے، آپ ظاہری کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ او كما قال۔ اور تم مانند نہ ہو جانا ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً اللہ نے ان سے ان کا آپ بھلا دیا۔ دیکھیں، اللہ کو بھلانے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو ضمناً ایک بات کروں کہ اگر آپ یعنی اللہ کو بھلا کر، یعنی اللہ کو بھلانا تو ایک بہت بڑا یعنی نقصان کا سودا ہے اگر کوئی یہ کر لیتا ہے کہ اللہ کو بھلا کر یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہاں پر یہ ایک بات بتا رہا ہوں، یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ آج امت محمدیہ اپنے رب کو بھول کر زندگی گزار رہی ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ ایک ٹیسٹ، وہ لیبارٹری ٹیسٹ ہے نا، کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں اپنے رب کو بھلایا تو نہیں ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنی حقیقت پر یقین رکھتے ہیں۔
آپ کو اپنی حقیقت یاد ہے اور آپ اپنی حقیقت کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں کہ میں تو ایک روح ربانی ہوں اور دنیا میں ایک امتحان دینے کے لیے آیا ہوں یا آئی ہوں اور پھر میں نے واپس جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میں آپ کو، کیونکہ آپ میرے سامنے نہیں ہیں، جواب بھی نہیں دے سکتے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آج امت مسلمہ بلکہ ساری دنیا نے اپنی حقیقت کو بھلا کر زندگی گزار رہی ہے۔ سر فہرست اس میں آج کا مسلمان ہے۔ دیکھیں، ہمیں تو دنیا یاد ہے، ہمیں تو دنیا پر یقین ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن میں یہ آیت نازل کی ہے کہ یہ آج کا جو مسلمان ہے دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو اویئر ہے، جانتا ہے، لیکن جو آخرت ہے اس سے یہ غافل ہے۔ آخرت کو اس نے بھلا دیا ہے، آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، اللہ نے ہمارے بارے میں ایک دوسری جگہ آیت میں فرمایا ہے آج مسلمان کے بارے میں کہ ان گھمنڈیوں کا آخرت کے بارے میں یقین گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ مسلمان، برائے نام مسلمان، آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ اندھے ہو رہے ہیں حقیقت سے۔ اللہ، تو مسئلہ یہ ہے کہ سارا جو ہے یہ یعنی مسائل جو ہے بڑے گھمبیر ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ہمارا یہ آیت نمبر 2 سورہ صاد کی، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ جو منکر ہیں، منکرین حق ہیں، وہ گھمنڈ میں ہیں، مبتلا ہے، ظاہر کا گھمنڈ ہے، غرور ہے انہیں ظاہر کا، متکبر بنے ہوئے ہیں اور مخالفت، حق کی مخالفت۔ دیکھیں آج ہم قرآن کو کتاب ہدایت کے طور پہ نہیں مانتے، نہ اللہ کے رسول کی راستے پر چلنے کے لیے ہم تیار ہیں، کیونکہ اللہ تو ہماری منزل نہیں ہے۔ تو جب اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو رسول کا راستہ آپ کے لیے پھر کوئی، رسول کا طریقہ جو ہے پھر آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، پھر تو آپ زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے جیسے کہ ہم گزار رہے ہیں۔ دیکھیں میری یہ ساری باتیں میں نے آپ کو کہا بھی ہے کہ میں کوئی مفسر نہیں ہوں اور نہ یہ میرا منصب ہے، تفسیر قرآن میرا منصب نہیں ہے، لیکن نصیحت کی بات ہے، جو میری بات سمجھ میں آتی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں۔ تو یہ باتیں میری نصیحت کے لیے ہیں، اگر آپ نصیحت نہیں حاصل کرنا چاہتے تو پھر چھوڑ دیں سب کچھ، لگے رہیں اپنے دنیا کے اندھیروں میں گم ہو جائیں، اور دیکھا جائے گا موت آئے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی حقیقت کیا تھی۔ ہم نے تو روشنی سے منہ موڑ لیا ہے، اندھیروں کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ اندھیروں میں دیکھیں آپ کے سارے خیالات دنیا کے ہیں A to Z، ساری بس پریشانیاں آپ کی دنیا کی ہیں، ساری خوشیوں کا آپ کا تعلق بھی ظاہر سے ہے۔ ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ہم باطن کے لیے نہیں جینا چاہتے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناس وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر صاد، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پر ہو۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا۔ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم